السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بہترین زندگی دے، مضبوط ایمان اور بہت سارے نیک اعمال۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں کی برکتوں سے ہم کو نوازے اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان دے اور ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور ان کو پھر قبول بھی کرے، آمین۔ سب سے پہلے دعا مانگ لیتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ میری پیاری بہنوں، یہ دن جو ہے نا، یہ ذوالحجہ کے دن، ان میں غور و فکر نہ چھوڑیے گا۔ غور و فکر ہم نے بہت ضروری کرنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دنوں کی امپورٹنس اور ان کے بیچ میں ہو کیا رہا ہے۔ حج ہوتا ہے۔ حج میں کیا انسان کرتا ہے؟ اپنا گھر بار، اپنے بچے، اپنا بزنس، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے۔ اور کیا کس نے ایسا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے، ان کے گھر والوں کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے ہم حج کے سارے کام کرتے ہیں، جو بھی شاعر ہیں وہ ہم پرفارم کرتے ہیں، لیکن کس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں؟ ان کی قربانیاں، ان کی توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر، اور ان کا فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات مان جانا اور کوئی کویشچن نہ کرنا، کوئی ایکسکیوز نہ ڈالنا، کوئی ٹائم نہ مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ مجھے سوچنے دیں کہ یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے، میرے بچے ہیں ابھی چھوٹے، میرا گھر بار ہے، میں ابھی تیار نہیں ہوں، معاشرہ مجھے اجازت نہیں دے رہا۔ یہ سارے کویشچن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیے تھے، اور ان کا معاشرہ ہمارے سے بھی ہو سکتا ہے سخت تھا، زیادہ ایروگنٹ تھا، زیادہ ڈینجرس تھا ہمارے سے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکموں کے اوپر کویشچن نہیں اٹھائے، ہے نا؟ ایسی بات ہے نا۔ اور انہوں نے مکمل اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دیا؟ ایسی عزت کہ ہر زمانے میں مسلمان، یہودی، عیسائی سب ایک وقت میں ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ان کی سنتوں کے اوپر ابھی تک ہم حج کر رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سے کہا تھا جاؤ اپنی بیوی اور بچے کو ایک بیابان وادی میں چھوڑاؤ۔ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا یہ تو میرے بڑھاپے کا بچہ ہے، میں نے تو ابھی اس کو انجوائے بھی نہیں کیا، اور میں اس کو چھوڑ آؤں، اور یہ آپ کیسا مجھ سے امتحان لے رہے ہیں، میں تو بے بس ہو گیا ہوں، اور آپ یعنی جیسے ہم روتے ہیں نا اور فریادیں ڈالتے ہیں دنیا کو ہاتھ سے جاتے وقت، وہ نہیں، انہوں نے نہیں کیا۔ اور اس کے بعد دیکھیں ذرا کیا اس کا انجام کیا ہوا، کہ وہاں پر کعبہ بنا، وہاں پر ایک پورا شہر آباد ہوا، وہاں پر حج ہوتا ہے، اس طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ ہماری ڈائریکشن ہو گئی۔ اجر اور ثواب کا درجہ دیکھیں کہ کیا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو کویشچن نہیں کرتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مان جاتے ہیں، تو حکمت اللہ تعالیٰ کی ایسی ہوتی ہے کہ ہم اس کو 10-20 سال 1000 سال کے بعد دیکھ نہیں سکتے۔ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ جو کام کرایا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن یہ پتہ کہ اللہ نے کہا ہے تو یہ سچ ہوگا۔ ویسا توکل کی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ ایسا رحم کرے اور کرم کرے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ٹرسٹ کریں۔ پھر یہ کہ جوانی کے بیچ میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے نا، جوان لڑکے تھے نا۔ اس وقت اگر ماؤں کو بھی کہہ دینا کہ جوان بچوں کو بتانا شروع کر دیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یہ چیز اب ان کے ٹائم ایسا ہے، غصہ بھی کریں گے، میوزک بھی سنیں گے، کھیل کود بھی کریں گے، یہ ان کا زمانہ ہی ایسا ہے، اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے، اس وقت کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ نے ان پہ کام کرنا تھا بچپن میں، اور ابھی بھی کام کرنا ہے، اور ان کو بتانا ہے کہ حق کیا ہے، کہ وہ اپنا دماغ استعمال کر سکیں۔ جب ماں باپ بھیڑ بکریوں کی طرح معاشرے کی پیروی کرتے ہیں اور اچھے برے کا فرق نہیں سمجھتے، اور وہی کر رہے ہوتے ہیں جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے، فیشن ان کو جو کہتا ہے وہ کر رہے ہیں، معاشرہ ان کو جو کہہ رہا ہے وہ کرتے ہیں، تو پھر بچے بھی ظاہر ہے اسی ٹرینڈ کو فالو کریں گے نا۔ جب ماں باپ تھنکر ہوں گے اور ڈفرینشیٹ کریں گے فرام رائٹ ٹو رانگ،
کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز بری ہے، اور وہ بھی اللہ کے جو حکم ہے ان کے مطابق، تو بچوں میں بھی وہ تھنکنگ ابیلٹی آئے گی، وہ ضرور سوچیں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے۔ تھوڑی بہت غلطی ان سے ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن ان کا دماغ کام کر رہا ہوگا، وہ بھیڑ بکریوں جیسے دماغ لے کر نہیں پیدا ہوں گے۔ میری پیاری بہنوں، اس وقت جو معاشرے کا طریقہ ہے نا، جو کھانے کے بیچ میں چیزیں استعمال ہو رہی ہیں، جس طریقے سے کیمیکلز استعمال ہو رہے ہیں، جو میڈیا کام کر رہا ہے، اس کے بعد ایک ایسا دماغ اور ایک ایسا دل سامنے آ رہا ہے جو ہر برائی کو آرام سے ایکسیپٹ کر لے، اور جو کسی بھی چیز پہ آواز بلند کرنے والا نہ ہو، جو انڈیویجول تھنکر نہ ہو، جو انڈیپینڈنٹ تھنکر نہ ہو۔ اس انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کو ختم کیا جا رہا ہے اور ایک جنرل پبلک بنائی جا رہی ہے جو بالکل بسپسی ہو اور جس کو جو حکم دیا جائے وہ بھیڑ بکریوں کی طرح مانے۔ تو یہ دن ایسے آ گئے ہیں میری پیاری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سوچ کی صلاحیت سلب نہ ہونے دے، ہماری احساسات کی اور وہ جو شرم اور حیا اور ڈیسنسی اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ڈالی ہے وہ نہ ختم ہو، تاکہ ہم اگر کسی برائی کو نارم بھی سمجھا جا رہا ہے تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں، ہم اس کے خلاف آواز بلند کر سکیں، یا ایٹ لیسٹ ہم خود تو بچ سکیں نا۔ یہ نہ ہو کہ ہم گو ود دا فلو ہو جائیں، ہم وہ بندے ہوں جو ہم کھڑے ہوں اور ہم وی کین گو اگینسٹ دا ونڈ، وی کین بی اسٹرانگ انف لائک ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے معاشرے میں تو ان کے گھر کے بیچ میں ان بت بن رہے تھے، لیکن چونکہ وہ ان میں یہ ابیلٹی تھی کہ وہ سوچتے اور سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور وہ ہر مرحلے میں سے گزرتے گئے۔ تو یہ میری پیاری بہنوں، ان دنوں میں ان چیزوں کو بھی سوچا کریں کہ کیا کوالٹی تھی ابراہیم علیہ السلام کی جس کی وجہ سے آج تک ان کی عزت دلوں میں بسی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی مستقل مزاجی اور سیدھے راستے پر رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صدیوں تک ایسا بنا سکتا ہے کہ ہماری نیکیاں کنٹینیو کریں، ہمارے صدقے صدقہ جاریہ ہو جائیں، ہماری اولاد کے بیچ میں سے نیکوکار لوگ پیدا ہوں اور سیدھے راستے پر چلنے والے اور اچھی سوچ رکھنے والے، جو اگر گند ان کے سامنے پیش کیا جائے تو ان میں اتنی طاقت ہو اور ان کے اندر اتنا سیلف کانفیڈنس ہو کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر سکیں، اور یہ ایکسکیوز نہ پیش کریں کہ سارا معاشرہ یہ کام کر رہا ہے تو ہم کھڑے نہیں ہو سکتے معاشرے کے خلاف، اور ہم جو ہے یہ کام کریں گے کیونکہ سب یہ کر رہے ہیں۔ تو ایٹ لیسٹ اگر ہم یہ غلطی کرتے ہیں، دعا کریں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر ڈالے اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور و فکر کریں، اپنے گھر میں بیٹھ کے کم از کم بچوں کے ساتھ تھوڑی سی اس بارے میں بات کریں کہ کیا چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا بنا دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ابو الانبیاء بنایا، پیغمبروں کے باپ، یعنی کتنے پیغمبر ان کی جنریشن میں سے آئے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نیکی کریں اور نیکی پر جمے رہیں، اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم پہ سمینا و اطاعنا کہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں سے نیکوکار جاری کرے۔ نبی پیغمبر تو نہیں آ سکتے، وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، پر نیکوکاروں کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوا کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو یہ دعا کیا کریں اور یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ نہیں، ہم ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں، اب ہماری اگلی جنریشن کا کیا بنے گا اور اس کے بعد ان کا کیا دین ہوگا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ استغفر اللہ، بالکل ایسا نہ کہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جنریشن میں سے لیڈرز نکال، امام المتقین نکال، جو تقوی والے ہوں اور جو تقوی پر جمے رہیں اور لوگوں کو وہ راستہ دکھائیں، اور قیامت تک ہماری جنریشنز میں سے ایسے لوگ لے کر آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی میری پیاری بہنوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ 2000 سال کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعا کی بدولت، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں جو قبول ہوئی۔ تو ہم دعا مانگیں۔ یہ مایوسی ہمارے دل میں جو ہے کہ وہ پتہ نہیں اب ہمارے پاس آدھا دین ہے، ہمارے بچوں کے پاس اس سے بھی آدھا دین ہے، تو پتہ نہیں ہماری جنریشنز نعوذ باللہ مسلمان بھی رہیں گی کہ نہیں۔ ایسی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ میری قیامت تک آنے والی جنریشنز میں سے کبھی بھی کوئی کافر نہ ہو، کوئی منافق نہ ہو، سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن بناتا ہے، وہ ہمارا اخلاص دیکھتا ہے۔ آج کل جو نیکیاں بھی آپ کریں گی نا میری پیاری بہنوں، چاہے وہ آپ تکبیرات پڑھ رہی ہیں، روزہ رکھ رہی ہیں، اپنے دل کو کھنگال لیں، اللہ کس کے لیے کر رہی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی کوالٹی تھی کہ وہ اخلاص کے ساتھ حنیف مسلمان تھے، ان کو اور کوئی فوکس نہیں تھا سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے۔ تو اللہ کو راضی کرنے والا دل اور نیت لے کر چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں، گھر کی صفائی، کھانا بنانا، کھانا کھلانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، بس اپنے دل میں کہیں اللہ تیری خاطر، اللہ تیری خاطر یہ کر رہی ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے کیا چیز ہم نے سیکھی؟ اخلاص۔ نمبر 2، مکمل توکل، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے سچے ہیں، اللہ کا حکم سچا ہے۔ نمبر 3، سوچنا، سمجھنا اور برائی اور اچھائی میں ڈفرینشیٹ کرنا اور اچھائی کو مکمل کانفیڈنس کے ساتھ چوز کرنا، یہ ہم نے سیکھا ہے میری پیاری بہنوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے اور اللہ تعالیٰ ہم کو سیدھے راستے پر رکھے، ہماری نیکیوں کو قبول کرے اور یہ بہترین دن ہماری زندگیوں میں خیر و برکت لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بلا اور وبا کو ہٹا دے، ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں میں ہم مسلمانوں کو پیدا کرے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری نیکیوں کو دوام بخشے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر کرے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔